اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا پست ترین حالت کی طرف۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کون جھٹلا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھی جزا اور سزا کے معاملے میں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ ہی سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت ہی مشہور صورت ہے، ظاہر ہے زبانی یاد ہوتی ہے زیادہ تر سب کو۔ ایک گزارش میں اس میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ کیا آپ کو اس آیت کو پڑھ کے یہ لگا ہے کہ اس میں 1,00,000 بیماریوں کا علاج بتایا گیا؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں؟ ایمانداری سے بتانا، کیا یہ بات آئی ہے یہاں؟ لیکن یہ کتنی مشہور ہے، انجیر سے 1,00,000 بیماریوں کا علاج، زیتون سے 1,00,000 بیماریوں کا علاج، بیڑا غرق کر دیا کھلا کھلا کے۔ قرآن شریف لکھا ہے، قرآن شریف لکھا ہے، اتنے نرائی صحابہ جی، نئی اجر ہے، نری شفا ہے جی۔ کدھر سے لکھا ہے یار نری شفا ہے یار؟ زکوم بھی لکھا ہے قرآن شریف میں، پھر کھلاؤ لوگوں کو۔ زکوم بھی تو لکھا ہے نا، شدید زکوم کا ذکر ہے، کھلایا کیوں نہیں آپ نے؟ لام الخنزیر کا بھی ذکر ہے، تو کیوں نہیں کھاتے یار؟ سمجھ لینا چاہیے، مزاج ہوتا ہے ایک۔ دیکھیں حکمت ایک الگ چیز ہے، دوا ایک الگ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، ایمانداری سے بتائیں۔ آپ کہیں گے ہاں نا، طب نبی اتنی موٹی کتاب ہے تمہارے پاس، خود پڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے دل سے، ایسی دل میں کیا آتی ہے بات؟ پہلی بات کیا آتی ہے، تھے یا نہیں؟ آپ سانپ کے کاٹے کا علاج کرتے تھے، پیٹ درد کا علاج کرتے تھے، ہاضمے کا علاج کرتے تھے، بے اولادوں کو اولاد دیتے تھے، کیا کرتے تھے بتائیں؟ کوئی ایک حدیث بتائیں۔ کرتے تھے بھائی جان؟ نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کسی فاضل حاذق طبیب کے پاس جاؤ اور اس سے علاج کرو۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ خود بھی دوا لیتے کسی فاضل حکیم سے، جڑی بوٹیوں سے علاج، طب نبی سے علاج۔ لے آؤ بھائی، لے آؤ، بسم اللہ لے آؤ، لے آؤ جتنا مرضی، بسم اللہ، بہت اچھا۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، ایک کتاب پڑھ کے آپ حکیم نہیں ہو جاتے، یہ یاد رکھیں، آپ نہیں ہو جاتے۔ آپ جنتریاں پڑھتے رہیں گے، آپ جناب علی نئے نئے رسالے نکالتے رہیں گے، اور اس میں 36 بیماریوں کا علاج، اور یہ سال کیسا گزرے گا، اور نگینوں کی معلومات، آپ کا برتھ سٹون کون سا ہے انتخاب کیجئے، یہ ذائچہ ہے اس سے دیکھیے، فال نامہ، یہ امبری آ گیا اس کو نکال لیجئے، فال پتہ چل جائے گی مستقبل کا حال کیا ہے، اور بال بڑھانے کا نسخہ، اور بے اولاد لوگوں کے لیے نسخہ، اور ہمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ، اور پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا۔ ایک جنسی 50 روپے میں سارا ہی عالم فاضل اعلیٰ حضرت ہو جائے آدمی پڑھ کے۔ بھائی جان ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے بس کے اندر، بس سے باہر ختم ہو جاتا ہے۔ بس کے اندر شغل لگا ہوتا ہے، 50 روپے آپ دے دیتے ہیں اس کو۔ اب تو 50 کی ہو گئی نا، پہلے تو 50 پیسے کی ہوتی تھی، 8 آنے کی جنتری ہوتی تھی، 1 روپے کی 2۔ تو لوگ اکثر کہتے تھے جنتری ہے، اس میں کیا جی قمری مہینوں کا حساب، 2050 تک کے وہ انہوں نے لکھے ہوتے تھے، اس میں قمری کیلنڈر دیکھ لیں، پتہ چل جائے کہ اب کون سے سن میں کون سے سال عید ہوگی۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ جنتری رکھتے تھے اپنے پاس، اور وہ کہتے ہیں لو ابھی بتا دیتا ہوں، اگلے 5 سال بعد جو عید آئے گی وہ اس تاریخ کو جمعے کا دن ہوگا۔ اگر پتہ بھی چل گیا آپ کو، آپ کون سا لٹیاں پا رہے ہیں بھائی جان، کیا ہو گیا؟ اگر میں کہوں کہ جی آئندہ 10 سال بعد عید الفطر آئے گی ہفتے کے دن، بتا دیا میں نے، چلو میں نے کہیں نیٹ سے گوگل کیا، کچھ کیا، بتا دیا کسی جنتری سے پڑھ، میں کون سا علامہ فاضل ہوں؟ کیا مطلب ہے اگر مجھے آتی ہے بات؟ اس میں کوئی میں آگے پیچھے نہیں بڑھ، میری کوئی فوقیت نہیں ہو گئی آپ پر،
کھوتے تو سر ہی رہ گیا اس سے ہی، کوئی فضول بات میں آپ نے ضائع کیا وقت، بیکار چیز. والتین قسم ہے تین، والزیتون اور زیتون کی قسم. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ ہے عوام الناس سارے کے سارے زیتون کا تیل پینے لگ جاؤ اگر تم زندہ رہنے چاہتے ہو، نہیں تو تم مرنے والے ہو، سارے کے سارے مر جاؤ. زیتون کا تیل پیو کیونکہ عرب زیتون کا تیل پیتے. کہاں لکھا ہوا ہے یار، یہاں کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے زیتون کا تیل پینا شروع کر دیں، اس میں بڑی شفا ہے، زیتون کے تیل کی مالش کرو. وہ بھائی اس کی افادیت ہے، کوئی شک نہیں، بہترین بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑا پاکیزہ، بڑا شاپ، بڑا فرسٹ کلاس ہے. بہت ہی اس میں برننگ کیپیسٹی بہت اچھا، فلیمیبل ہے، بڑا اچھا، بہت اچھا جلتا ہے. لیکن آپ یہ فارمولہ پوری روئے زمین پر ہر مرد عورت پر ہر بچے پر اپلائی نہ کریں، مہربانی کریں. کہ اب زیتون کا ذکر قرآن شریف میں آ گیا اور بس ختم، پیے جاؤ زیتون کا تیل اور یہی بڑی شفا ہے، یہ بڑا کام ہے. آپ کے لیے جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا ہے، آپ وہاں کے تیل اور جڑی بوٹیاں تلاش کریں اور آپ کے مزاج پہ وہ پوری اترے گی. ایون آپ ضرورت نہیں ہے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا نا، جڑی بوٹیوں سے علاج چاہیے آپ کو حاذق طبیب بننا ہے، اور آپ کے فلانے ماموں یا چاچا یا پھپھا اس طرح کے ایک ضرور ایک فیملی میں ہوں گے، اور ایک تو اماں جی ہوں گی جن کو سارے ہی نسخے پتہ ہیں، جیسے ہماری خالہ تھی. ہاں یوں کر لو، یوں بناؤ، وہ ان کو آپ کو کہیں میرے فلانا یہ دانت میں درد، یہ لو کچن میں سے 4 چیزیں یہ لو رکھو ابھی ٹھیک ہے. زبیدہ آپا بڑی کامیاب زبیدہ آپا ہوتی ہے. ان کے بارے میں ان کی بہن ہی بڑی، میں تو نہیں کہہ رہا، فاطمہ سریا بجیہ کہتی ہیں کہ یہ نالائق ترین لڑکی ہے ہمارے گھر کی، جسے کھانا پکانا کم از کم نہیں آتا، اور سب سے پاپولر اس کے کھانے ہی ہے ٹی وی پر. آپ سن لیجیے گا، انہی کی بڑی بہن تھی. دوبارہ بڑا پاپولر ہے اس طرح کا ٹوٹکے والا آدمی، اور ہم بڑا کیوریسلی دیکھتے ہیں ٹوٹکا مل جائے گا، ٹونا ٹوٹکا آج کریں، صبح پیسہ ہی پیسہ ہے. سونا بنانے کا عمل اب تو شکر ہے لوگوں میں بھی ذرا کم ہو گیا، پہلے یہ بڑا تھا، کیمیا بنانے کا نسخہ، سونا بنانے کا عمل، اور لگے رہتے تھے لوگ سونا بن جائے. تو یہ ٹونے ٹوٹکے اور یہ طریقے اور یہ عطائی حکمتیں اور قرآن شریف سے اس کو ریلیٹ کرنا، خدا رسول کا واسطہ، یہ قرآنی کام نہیں ہے. قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ زیتون کا تیل پیئیں گے تو آپ کی فلانی بیماری دور ہو جائے گی. یہاں نہیں لکھا ہوا، بے شک یہاں زیتون کا ذکر، یہاں نہیں لکھا ہوا کہ جناب علی اس میں فالج کا علاج ہے، اس میں کینسر کا علاج ہو جائے گا، ہے جی اندھاتے کا علاج بھی یہی ہے جی. یہ نہیں ہے اس میں. راشا زدہ لوگ اس کو مالش کریں 21 یوم، ہے جی بلا ناغا، سورج نکلنے کے فوراً بعد، نہ سین کریٹ کریں، نہ کڑ کمال ہو جائے، بندہ کہے واہ یار بڑی کوئی اتھینٹک بات ہے. اور قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، قرآن شریف میں نہیں لکھی ہوئی، آپ مت اس کو ڈالیں. اور قسم ہے انجیر کی، تو اب کھا لو بھاجن، انجیر کھا لو، ساری دنیا کھاتی، کھا لیں آپ اسے کوئی بوٹی شفا مت سمجھیں کہ جی یہ جناب علی حاذق بوٹی شفا کی اور بس انجیر کھاؤں گا تو میرے سارے دل در دور ہو جائیں گے. چلو انجیر آپ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تو بھائی جس کو کہا وہ مان لے. آپ کی شان ایسی نہیں ہے، آپ کی بڑائی ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی آفاقی گولی بتائیں. یہ صرف آج کا 2 نمبر حکیم بتاتا ہے. آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر تو خیر آج کل یہی کر رہے، جو سیز ریپ بتا جائے نا کہ جی میری نئی دوائی آئی ہے اسے چلاؤ. ڈاکٹر تو معصوم ہوتا ہے بیچارہ، وہ چلاتا ہے. لیکن اگر کوئی کوالیفائڈ حکیم ہے، میں نے تو کیونکہ خود حضور بابا جی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے کئی دن کئی سال گزارے، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ تو ایسے نہیں کرتے تھے. آپ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی 4 مزاج کے لوگ ہیں الگ، اور 4 مزاج کے لوگوں پہ ایک ہی دوائی الگ الگ تاثیر کرے گی. ایک ہی گولی 4 طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، چاروں کو ایک ایک گولی دیتے ہیں، چاروں پہ رزلٹ الگ آئے گا، ایک ہی رزلٹ نہیں سب پہ آئے گا. تو پہلے مزاج شناسی ہوتی ہے، کیا آفا نہیں آتا وہ دیکھنا، کیونکہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. کئی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں آپ نے چٹا دی اور بندہ گیا. وہ ایک جڑی بوٹی ایسی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا پخانا پھرنے بیٹھا کہیں جنگل میں، تو اس نے دیکھا وہ سفید بوٹی لگی ہوئی تھی، سفید پھول تھے وہاں. اس نے وہ ایسی جیسے ہمارے عادت ہے نا ٹونگنے کی، وہ اس نے ٹونگ لی اور کھا لی 2-4 پھول. اب جناب علی وہ
گھر چلا گیا وہ، اس کو بھول بھی گیا کہ میں نے کیا کھایا ہے. اب وہ جب 24-28 گھنٹے گزرے نا، طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، بیڑا غرق، جسم پھولنا شروع ہو گیا، سوجن یہ وہ، اور سرخ ہو گیا، برا حال. ڈاکٹر حکیم طبیب سارے وہ ہار گئے. انہوں نے کہا جی اس کو الگ بند کر دو، یہ ناسور بن گیا، یہ پھٹنے والا ہے. بند کر دیا گوٹڑی میں اس کو. آخر جناب علی وہ کہیں ساری رات تکلیف میں شدت میں رہا، اور باقاعدہ اس کا اوپر کا غابہ اتر گیا، پھٹ گیا سارے اوپر کی باڈی. اندر سے نوجوان 16 سال کا لڑکا نکلا. وہ جوان ہو گیا آدمی، دانت بھی صحیح ہو گئے، سارے ٹھیک ہو گئے، بال بھی کالے نکل، ایجڈ آدمی جوان ہو گیا. وہ جڑی بوٹی کی کوئی تاثیر تھی. اب یہ بات ہو گئی مشہور کہ وہ سفید پھلوں والے پتوں والی بوٹی ہے جی. وہ اس لوگوں نے حلیہ پوچھ لیا، بتاؤ ہمیں بھی. وہ بتا دیا اس نے، فلاں فلاں جگہ پہ تھی. پورا جنگل چھان مارا، اور لوگوں نے جو جڑی بوٹیاں نہیں بھی کھانی تھی وہ بھی کھا گئے. یہی ہوتا ہے نا پھر، جو نہیں بھی تھی نا، نیلی بھی تھی، تو انہوں نے کہا چل اسے کھاتے ہیں، شاید اس سے میں اور بچہ ہو جاؤں. وہ 16 سال کا ہوا، میں ہو سکتا ہے 8 کا ہو جاؤں. یہ انسان بے شرم اتنا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی وہ اور جڑی بوٹی پتہ نہیں کھا گیا، وہ جناب علی اس کے سارے دانت ہی جھڑ گئے، سارے بال اتر گئے، سارے دانت جھڑ کے فارغ ہو گیا، پوپلا ہو گیا بھائی. یہ ڈیموٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ. حکماء حضرات جو ہے عالم فاضل، خاص طور پہ جب باڈی پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی فلانی خالہ نے گولی کھائی تھی اور فلانی بھانجی بھی کھا لے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں. یہ بچگانا اور جاہلانہ، جاہلوں کا طریقہ بچگانا ہے. اور اس کو قرآن شریف سے ریلیٹ کرنا تو ظلم کی حد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹی بات کرے. میں نے کب کہا ہے اس میں کہ جی تم یہ بوٹی کھاؤ اور تم جوان ہو جاؤ گے؟ کبھی اس کو کہا ہی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو، میں نے نہیں کہا. قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، بس ختم ہو گئی. 2 پھلوں کا ذکر کر دیا، کھاؤ یا مت کھاؤ. مطلب اس کو ریلیٹ مت کریں، ریلیٹ مت کریں کہ جی یہ دارالشفا ہو گیا اور یہ دارالعمل ہے اور کمال ہے اور کھاؤ. آپ اگر عرب کے لوگ ہیں، عرب جینیٹکس میں آپ کے عرب خون ہے، آپ کی جینز میں عرب بلڈ لائن ہے آپ کی، پھر آپ کو زیتون. اور میں مزے کی بات بتاؤں، عرب تو آپ 2 نمبر پہ ہوں گے. پہلے تو اگر آپ ہونا بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل ہے نا آپ، وہ بریڈ ہے، وہ بلڈ لائن، پھر آپ پہ زیتون بہترین اثر کرے گا. بنی اسرائیل میں یہ انہی پہ پہلے آیا ہے زیتون کا، عربوں پہ بھی آیا. تو وہ کھائیں. وہاں کے معاملات، وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زندگی، وہاں کا خون، وہاں کا جینا، وہاں کا مرنا، رسم رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سارے کا سارا الگ ہے آپ سے بھائی جان. سارے کا سارا الگ ہے. ادھر کچھ تاثیر کرے گا زیتون، آپ ادھر ہندوستوڑے کھائیں گے الگ تاثیر ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شفا یاب ہو جائے. آپ کھائیں یہاں پہ سرسوں کا تیل، آپ کا لوکل جمعیے کا تیل، تیلوں کا تیل، بادام کا تیل، جو آپ کے ہوتے ہیں. بادام کا تیل تو یہاں آپ کا نہیں ہوتا، جو یہاں ہوتے ہیں آپ وہ کھائیں، وہ استعمال کریں. پہلی بات ہے مت کھائیں. کھا کے آدمی مرتا ہے، بھوکا نہیں مرتا، رجے مرتے ہیں سارے. جتنا آپ کا وزن زیادہ ہوگا، جتنا آپ کا پیٹ زیادہ ہے، تو وہ کیوں زیادہ ہے؟ کھاتے ہیں آپ نے کسی اسٹیج میں کچھ کھایا ہے، پیٹ زیادہ ہے، وہ اتنا ہی بیمار ہے. آپ اتنے بیمار ہیں جتنا آپ کا پیٹ باہر ہے، جتنا آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے. یہ بیماری کی نشانی ہے، یہ صحت کی نشانی نہیں. ہاں بچوں کے گروئنگ ایج میں ایک اسپیسیفک اس کا ہے، ایج گروپ کے حساب سے اس کا ایک ویٹ ہونا چاہیے، وہ الگ. 30+ جو آدمی ہے، اگر اس کا ویٹ گین ہو رہا ہے، وہ انکریز کر رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، وہ وزن نہیں بڑھ رہا، وہ آپ کے فیٹس بڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے اندر چربی بڑھ رہی، اور آپ بیمار ہو رہے ہیں. ان قریب آپ زیادہ بیمار، بہت زیادہ بیمار ہونے والے ہیں. یا تو آپ کو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، یا کینسر ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے گا، یا آپ کولیسٹرول کا شکار ہو جائیں گے. آپ کسی عارضے میں مبتلا ہونے والے، یہ نشانی ہے اس کی. تو آپ کھانا چھوڑیں نا بھائی جان، کھانا چھوڑ دیں. مت کھائیں گے جناب اس میں فلانا ٹی وی، فلانا چینل، اب تو بھرے پڑے نا اس طرح کے چینل. صبح کی نشریات میں اس میں ایک حکیم 2 روپے کا بلوایا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جی بس یہ میری بہنیں سن لیں، ساری کی ساری زمانے کی بہنیں ہیں اس کی، اور وہ ساری بہنوں کو ایک ہی نسخہ بتا رہا ہے، ساری بہنیں یہ کیا کریں. ساری بہنیں کلونجی لے لیں اور ساری بہنیں اس کو کوٹ لیں، اور یوں کر کے نیم کے پتے مکس کر کے، اور وہ حساب سے
کمال ہو گیا. ساری بہنوں پہ ایک رزلٹ کیسے آئے گا یار؟ کس بات کا حکیم ہے تو؟ کیوں نہیں بتاتا کہ جی ہر ایک کا مزاج الگ ہے اور آپ پہ یہ اثر کچھ اور ہو جائے گا؟ کیوں نہیں بتایا؟ بے شرم کے بچے ہو تو. آپ پھر کہتے ہیں کہ جی طب نبوی اور قرآن شریف سے اور یوں اور فلانی حدیث کے مطابق. ظلم در ظلم ہو رہا ہے. آپ میڈیکلی کسی کے ساتھ کبھی مت کھیلیں. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی، آپ نے دیکھا، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی کوئی نسخہ ہی دس دیو، کوئی نسخہ ہی دس دیو، کوئی بیماری کا علاج ہی ہو جائے. میں کہ جی سارے ہی لے جاؤ، میرے پاس تو کتابیں ایسی پڑھی ہیں، میں تو حکیم ہوں نہیں، نہ میرا مزاج ہے حکیم ہونے کا. وہ آپ کے مزاج میں ہوتا ہے نا دوائیاں بنانے کی، وہ میرا مزاج ہے. شروع میں نے کچھ بنائی ایسے ہی، تو پھر توبہ کر لی میں کہ یار میں کس چکر میں پڑا، میرا کام ہے. یہ تو ایک حکیم کا کام ہے جو کوالیفائڈ آدمی ہو، جو آپ کسی کو دوا کھلا رہے ہیں، کسی کو انہیل کرا رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہا ہے اندر پیٹ میں جا رہی ہے، ہضم کرے گا. یہ تجرباتی طور پہ نہیں کام کیا جا سکتا، مت کرے. چاہے قرآن شریف میں لکھا ہو، لیکن یو آر ناٹ کوالیفائڈ. چاہے آپ نے کتاب پڑھی، لیکن آپ میڈیکل سائنس کی کتاب لے آئیں بازار سے جا کر، MBBS کی کتاب لے آئیں، کوئی اسپیشلائزیشن کی کتاب لے آئیں، نیٹ پر پڑھ لیں، تو آپ ڈاکٹر تو نہیں ہوئے نا. ڈاکٹر تو ہوگا نہیں ہے. آپ کہیں جی وہ میں نے میڈیکل سائنس کی کتاب یہ بیچ میں سے یہ کھولی اور 7 صفحے آگے کیے اور پھر 1 2 3 4 5 6 7 7ویں فال نکال کے یہ پڑھ لیا، اب یہ دوائی میرے لیے دوائی ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کر کے دیکھ لیں، ایڈا کو مزہ آ جانا. پتہ چلے جو آپ نے فال نکالی ہے میڈیکل سائنس کی کتاب سے MBBS کی، وہ ڈائسیکشن کی ہے، اور آپ کے کسی زخم کے اوپر وہ چیرا لگانے کا اس میں فارمولا بتایا گیا. تو اب آپ کہیں کہ جناب علی کیونکہ میری سانس کو رسولی ہے سر میں، تو بس یہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا اس بات. آپ ولنگلی بڑے شوق سے یہ کام پھر وہاں کر لیں. تو تمہاری تو سانس ہی نہیں، تم اتنا خوش ہو. چلو وہ میں نیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس وقت بتا نہیں سکتا. کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں ہاں یہ اس طرح کی فال ہم نکالیں گے، لیکن بہرحال بات اتنی ہے. دیکھیں یہ کامن سینس کی چیزیں نا، کامن سینس کی چیزیں. آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں سائیکل پنکچر کی جا رہی ہے، سائیکل مرمت کی جا رہی ہے، اس کا وہ اس نے کھولا 2 منٹ میں پنکچر. آپ کیا سائیکل پنکچر لگانا سیکھ گئے ہیں؟ نہیں سیکھے. معمولی کام ہے، چھوٹا سا، کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں جی میں اوزار لے آؤں گا، یہ میرے پاس یہ چابیاں شابیاں ہیں میں کر لوں، کوئی اتنا مشکل نہیں. لیکن ایون دین آپ کوالیفائڈ نہیں ہوئے، آپ پنکچر لگانے کی کوشش کر لیں، آپ 4 اور کر دیں گے. کھولنے گھولنے میں نا ٹیوب میں 4 پنکچر اور کر دیں. نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو ہینڈز اپ کر دیں اور آپ کہیں کہ جناب علی بے شک قرآن شریف میں لکھا ہے، بے شک طب نبوی سے مطابق ثابت ہے، لیکن میں کوالیفائڈ نہیں ہوں اس میں صحیح غلط کرنے والا، میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بات. کسی کے اوپر بھی تجربہ مت کریں. وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی بات ہو رہی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت صحیح اندازے کے مطابق بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو ایک پست عمر تک، بڑھاپے کی عمر تک، ارذل عمر تک لے جاتے ہیں. دونوں طرح سے ہے. اب جیسے اگلی آیت ہے تو اس کا پھر ترجمہ اگر اس سے ریلیٹ کیا جائے الا الذین آمنوا سے، تو پھر اس کا ترجمہ کچھ اور بنے. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن وہ پھر برائی میں اٹ گیا. ہم نے اس کو بہت اچھا بنایا، فرسٹ کلاس ایسے ہی تقویم کیا، لیکن وہ گھٹیا ہو گیا، اس نے خود کو گرایا اپنے مرتبے مقام سے، وہ گناہ میں، جرم میں، بدکاری میں، فراڈ دھوکے میں پڑ گیا، غلطیاں کرتا. ثم رددناہ اسفل سافلین، کھائی میں، کھڈے میں گرنے والا ہو گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر. ختم نہ ہونے والا اجر کیا ہوگا؟ ایسا اجر جو ختم نہ ہو دنیا میں. کہاں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایسا کیا چیز ہو جو کبھی ختم نہ ہو؟ بھائی جان آپ کی بے نیازی، جب آپ کی طلب ہی ختم ہو جائے، تمنا ہی نہ ہو، لالچ ہی نہ ہو،
رغبت ہی نہیں ہے، تو یہ وہ نعمت ہے خدا داد جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر اشیاء کی، املاک کی لالچ اندر ہے، جتنا مرضی آ جائے تما تڑپ ختم نہیں ہوگی، سیر نہیں ہوگا، پورا نہیں پڑے گا، نہیں پورا پڑے گا۔ بے نیازی آپ کے اوپر نعمت ہے، فلاں اجر غیر ممنون، یہی ہے، تمہیں ہم بے نیاز کر دیں گے، تمہاری تڑپ ہی ختم، تمہاری طلب ہی ختم، تمہارا بوجھ ہی اتار دیں گے، بس پھر تمہارے کندھے ہلکے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم بے نیاز، رغبت ہی ختم۔ ایمان لانے والوں کو تو انعام اس سے بڑا کوئی ہے۔ فما یکذبک بعد بدین، اب کون جھٹلائے گا آپ کو جب دین ہی نازل ہو گیا، جب بات ہی کھل گئی ساری کی ساری، اب آپ کو جھٹلانے والے کی اوقات کیا رہ گئی؟ کس بات پہ جھٹلائے گا؟ جب آپ کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں مانگتے، کوئی وعدہ نہیں کرتے، اڑ کر ہوا میں نہیں دکھاتے، معجزات نہیں دکھا رہے، کرامات نہیں دکھا رہے، جھوٹے وعدے نہیں کر رہے، سبق باغ نہیں دکھا رہے، تو پھر چیلنج کس بات پہ کر لیں گے؟ چیلنج تو تب ہو جب آپ سچ بات دکھائیں، ہے جی؟ جھوٹا وعدہ کر لیں، ہوا میں اڑنے کی بات کریں، غیر مرئی کوئی کام کریں، کہیں جی غیب سے کھانا نازل ہونا شروع ہو جائے گا، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ تو بتا رہے ہیں سچی بات کہ بھائی جان مسلمان ہو گئے تو یہ والا بھی جائے گا جو گھر میں پڑا ہے، یہ بھی تمہیں غریب فقیر مسکین کو دے دینا ہے، تمہارے بچے بیوی بھوکے ہی رہیں گے آگے، تو پھر چیلنج کس بات پہ کریں گے؟ پھر تو ہاتھ کٹ گئے نا۔ اس طرح سے ریلیٹڈ نا ایک چھوٹی سی اس دور کی میں مثال آپ کو سناتا ہوں۔ جب خبیث امریکہ، بے غیرت امریکہ بدماشی پہ اترا نا، اور اس نے افغانستان کو انویٹ کرنے کی کوشش کی بھی مشرف والے دور میں، تو اس سے پہلے وہاں پہ حکومت تھی ملا عمر کی، یاد ہے آپ کو ملا عمر طالبان کا؟ وہ تو ملا عمر سے جو لوگ ملے ہوئے تھے نا، مل کر آئے تھے، دیکھ کر آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا بگاڑ لیں گے، زمین پہ رہتا ہے، چپل اس کی پھٹی ہوئی ہے، کھدر کے کپڑے پھٹے پرانے پہنتا ہے، لیرے، ایک آنکھ پہلے ہی ضائع ہے، کوئی اس کو کوئی لالچ ہی نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے نہیں، ایک ٹب پڑا ہوتا ہے، 100 آدمی اس میں سے ایک ایک 2 لینے والے کھاتے ہیں، ایک ہی پیالہ بڑا ہوتا ہے، اسی سے منہ لگا کے سارے پانی پی جاتے ہیں، ختم۔ زمین پہ بیٹھے ہیں غار کے اندر، جنگل میں، زمین پہ کیا کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھ جاتے، نہ مکان، نہ دکان، نہ لینا نہ دینا، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ ٹوپی، نہ دستار، نہ نیلا رنگ، نہ پیلا رنگ، نہ کالا رنگ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جان اس سے لوٹ کیا لوگے؟ اس کا اکھاڑ کیا لوگے؟ یہ ہے نتھنگ ٹو لوز، ہے ہی کہ کچھ نہیں، تم کیا کر لوگے؟ اور وہی ہوا، آپ نے دیکھا 20 سال ذلیل ہوا، ذلیل ہونے والا، میزائل مار لیے، بم مار دیے، یہ مار دیا، وہ مار دیا، نیچے جاتا تھا مٹی میں پھٹ کے فارغ ہو گیا، مٹی میں کیا رزلٹ آئے گا بم کا؟ کوئی بلڈنگز بنی ہوں، کوئی عمارتیں ہوں، کوئی املاک افلاک بنی ہوتی، کوئی ڈیمز بنے ہوئے، کچھ بھی نہیں بنا، وہ تباہ ہوتا تو ہوتا۔ مٹی میں، جنگل میں، پہاڑ میں بم کیا کر لے گا؟ ہو جاتا ہے کھوب کے فارغ ہو جاتا ہے، ٹھوس ٹھوس پٹاخہ بن کے فارغ ہو جاتا ہے۔ ڈیزی کٹر بم مارا ہے انہوں نے، ڈیزی کٹر بڑا خطرناک بم ہے، مارا ہوا کوئی رزلٹ ہی نہیں آیا، ورنہ وہ ایک شہر اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ انہوں نے اڑا دیا اور مارا تورا بورا کی پہاڑیوں میں، ہم نے نیوز کی، کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ تھا ڈیزی کٹر، کھوتے دا سے، اس لیے کہ تھا ہی کچھ نہیں بگاڑنے کے لیے، بگڑتا کیا؟ یہ آج کے دور کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے تہبند آپ نے باندھی ہوئی ہے، زمین پر آپ سو رہے ہیں، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، کھانے کی رغبت ہی نہیں ہے، 15 دن میں 2 کھجوریں کھا رہے ہیں، 100 آدمی، ایک پیالہ دودھ کا آ رہا ہے، 150 آدمی پی رہے ہیں اس میں سے، ایک کی بجائے 2 پتھر باندھے ہوئے، کسی کے پاس تہبند بھی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جنگ ہو رہی ہے تو ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، ڈنڈا بھی نہیں تو ایسے ہی کھڑے ہیں کہ جی کھڑے تو ہونا ہے، ہو گئے شہید تو ہو گئے، آیا تیر لگ گیا، کوئی معجزہ کرامت نہیں کہ جناب علی وہ وہاں پہ ارجن کا تیر چل رہا تھا یا کرشن جی بچا رہے تھے، وہاں تو کوئی کہانیاں ہوئی نہیں ہے اس طرح کی، وہاں تو ریئل جنگ ہوتی تھی، اصل گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، تو کھڑے ہیں صحابہ کرام تو ٹھیک ہے جی مارو، مر جانا کیڑا کو فرق پہ جانا، ہمارا پیچھے کوئی بڑی زنجیریں لگی ہوئی ہیں کہ ہماری جان نکلتے بڑی تکلیف ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لو مارو، نہ جورو نہ بچے، ختم بات، کھا گئے، کوئی بات ہی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں کاندھے ہلک والے، یہ ہوتے ہیں بے نیاز، ان کو وہ اجر ملا ہوتا ہے جس نے ختم ہی نہیں ہوتا،
ان کا اجر کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ لطف آشنائی پا چکے ہوتے ہیں، یہ دھیان لگا چکے ہوتے ہیں، ان پہ قرآن شریف آیت نازل کر چکا ہوتا ہے، یہ میرے لیے بیٹھے ہیں جی۔ قرآن شریف میں پڑھا آپ نے 7ویں سپارے میں، آپ کو اس سے بڑا انعام آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں آپ کا براہ راست ذکر اگر آئے، وہ کس لیول کا نبی بھی نہیں ہے، کوئی قابل ذکر ایسا بھی نہیں ہے کہ جی بڑا خاندانی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، کچھ نہیں، اس کے باوجود اگر قرآن شریف میں براہ راست نام لے کر کسی کا ذکر آ جائے، خود اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے بڑا اجر کوئی ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ تو ان فقراء کے لیے قرآن شریف میں ایسے ہی ہے کہ جی ان کے اوپر آپ کی یہ والی شریعت نازل نہیں ہوتی، لاگو نہیں ہوتی، آپ کے ذمے ان کا کچھ نہیں، ان کے ذمے آپ کا کچھ نہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ میرے لیے بیٹھے ہیں، میرے لیے بیٹھے ہیں 7ویں سپارے میں۔ اس سے بڑی بات نہیں ہوتی، اس سے اوپر کوئی بات نہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر وہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب ہم نے اپنے دین کی بات بتا دی، اب کس طرح ریٹیلیٹ کریں گے آپ کے ساتھ، کس بات کو باؤنس بیک کرنے کی کوشش کریں؟ ہو سکتا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز کہی ہی نہیں ہے آپ نے کہ آؤ ایمان والو آج کلمہ پڑھو کل تم آسمان پر اٹھتے نظر آ گئے۔ آپ نے تو ایسا کوئی سبز بات دکھایا، آپ نے تو کہا نہیں من و سلمہ نازل ہوگا، آپ نے تو کہا نہیں مائدۃ من السماء تکون نائدہ، آپ نے کہا نہیں، تو چیلنج آپ کے سامنے ہے کوئی؟ آپ نے کہا ہے عبادت کرو، بالکل بے رنگ اور بے بو کا راستہ ہے، بالکل ساری زندگی عبادت ریاضت کرتے رہو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بخش دے، ہو سکتا ہے نہ بخش، حساب کرنے والا تو عقل الگ بیٹھا ہے، میں تو ذکران نگبان نہیں، میں تو گارنٹی تمہیں نہیں دیتا کہ وہ مجھے بھی بخش دے گا، میں تو نہیں جانتا اس بات۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امہات المومنین نے صحابہ کرام نے آپ کو کئی بار یہ سوال پوچھا کہ جی آپ اتنا گڑ گڑا کے عبادت ریاضت کرتے ہیں، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اتنا روتے دھوتے ہیں، آخر کیا وجہ؟ آپ سے تو نعوذ باللہ امکان ہی نہیں کہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، کچھ برا ہوا ہو، امکان ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک تو شکر گزار بندہ بنا رہنا چاہتا ہوں، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پھیر نہ دے اپنے راستے سے، وہ پھیر سکتا ہے جب چاہے، وہ مجھے پھیر سکتا ہے راستے سے، ہٹا سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے راستے سے نہ ہٹا دے، وہ اسے راستے پہ ہی رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو پھیر مت دے جب تو نے ہمیں ہدایت ہی دے دی ہے۔ پڑھتے نا آپ ہر دعا میں لا تزغ قلوبنا، ہمارے زاغ نہ ہو جائے، گھوم نہ جائے ہمارا دل، پلٹ پھر نہ جائے، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر اسی پہ رکھ۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعاؤں میں سے۔ تو آپ کے لیے چیلنج کیا رہ گیا؟ کوئی جھوٹا وعدہ، کوئی سبز باغ، کوئی محل دکھایا ہوتا، کوئی جنت کے وعدے ہوتے تو بات تھی۔ تو پیرانے الزام کرتے ہیں بڑے درویش کلندر کمال کے لوگ، چشت اہل بہشت، ہم بھی تو وہی بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہتا بھائی جان، بڑے کہہ گئے تو وہ بڑے تھے، وہ کہہ گئے ہوں گے، میں تو نہیں کہتا، سوال ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں سرے سے، کیا ہو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا، اللہ تعالیٰ نے کہا، عشرہ مبشرہ کے نام گنوائے، وہ الگ بات، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حالانکہ نبی پاک جانتے تھے اچھی طرح جنتیوں اور دوستیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ صحیح حدیثوں میں ذکر، ایک صحابی کا ذکر آپ نے پڑھا، بہترین جنگجو تھے، مارکا ہو رہا تھا اور خوب تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے لوگ، ابھی آگے خبر دے رہے ہیں ابھی مارکا کر لیا، ابھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنی مذکور صحابی کی بات، آخر میں آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، ڈر گئے سارے۔ اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا اف، وہ تو اٹل ہو گئی نا بات، وہ تو بدلنے والی، پریشان حال۔ آخر ایک گروہ پیچھے لگ گیا ان صحابی کے، دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور یہ تو کنفرم اب یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عنقریب شہید ہونے ہی والے ہیں، اب تو ان کی شہادت کنفرم ہے اور شہید ہوئے تو یہ تو جنتی ہے، یہ جہنمی کیسے ہوگا؟ میدان جنگ سے بھی زندہ تو جائے گا نہیں، یہ تو اتنا زخمی ہو چکا ہے، اتنے گھاؤ لگے۔ آخر ہوا یہی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اتنی شدید تکلیف بڑھی کہ انہوں نے ایک کونے میں جا کے اپنی تلوار سے اپنے سینے میں وار کر دیا، خودکشی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان سچا ثابت ہوا کہ یہ جہنمی ہے۔ ان کے مرنے سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہے۔
تو جنتیوں اور جہنمیوں کو آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. آپ نے ایک صحیح حدیث پڑھی کہ آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک بار نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی جنت اور دوزخ کی کھڑکیاں میرے لیے کھولی گئی اور میں نے دیکھا کہ دوزخ میں ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کے کھانے کا اہتمام نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گئی. تو میں نے ایسی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے. تو جہنم اور جنت آپ کے لیے کوئی بات نہیں تھی, آپ تو کئی بار مشاہدہ فرما چکے تھے جنتی اور جہنمی کون ہے, کوئی بات ہی نہیں. اچھا بہرحال آپ نے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ یہ کام کر لو, یہ درود شریف پڑھو عصر کی نماز تک, جمعے کے دن لو جی پکا وعدہ ہوگا. حدیث کوئی نہیں آپ کو ملے گی ایسی. بہرحال شاید مل ہی جائے, میں غلط ہوں گا, میں تو محدود علم ہے. لیکن آپ نے کبھی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آپ کم از کم یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ آپ نے کوئی شارٹ کٹ بتایا. شارٹ کٹ بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ شارٹ کٹس لکھے, وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے, شارٹ کٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ دیکھو جو پچھلے جو گناہ تم کر چکے ہو نا سو معاف ہے, آئندہ مت کرنا. پچھلا نہیں پوچھیں گے ہم سے. تو یہی بڑی بات ہے, اور کیا چاہیے آپ, اور کیا چاہیے, ختم ہوگی نا بات. اس سے بڑا شارٹ کٹ مت ڈھونڈنے, بس ختم کر دیں اس پہ. اس سے آگے جائیں گے تو پھنستے جائیں گے, جتنا آگے جائیں گے اتنا مشکل ہوتی جائے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے معاملات, جتنا آپ گھستے جائیں گے پھنستے جائیں گے دوسرے کو بچانے کے چکر میں. بڑا سچی مثال ہے, آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے خود گر جائیں گے. تو علم و فضل بھی ایک ایسی ہی چیز ہے, غیر ضروری علم و فضل کے چکر میں پڑیں گے گڑھے میں گریں گے. ضرورت نہیں ہے جاننے کی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں مریخ پہ جا کے ان کی آبادی دیکھ کر ہوں کتنے لوگ رہتے ہیں. مجھے ضرورت ہے اس بات کی, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. میری تو عمر ختم ہونے والی ہوگی, میں مریخ سے چلا جاؤں, جاندے جاندے ہی فارغ ہو جائے ٹائم, 25 سال ہی جانا. ضرورت کیا ہے بھائی جان, جا کے کیا کھٹ لیں گے وہاں. چلو چاند پہ چلے جائیں, میں کیوں جاؤں چاند پہ, سوچنے کی بات, کیوں جاؤں بھائی. حجامت بنوانی ہے وہاں, نیا نائی بیٹھا ہے وہاں, کیا مطلب ہے. کون سا پبلک پارک ہے وہاں, کیا مطلب ہے, میں کیوں جاؤں. آپ کیوں جانا ہے, کیوں جانا چاہیں گے آپ, کیا ضرورت. مجھے کوئی یہاں سے کہے کہ جی ماموں کے بیٹے کی شادی ہے چلے جاؤ, میں کہتا ہوں میرا کیا کام ہے, جس کی ہے وہ کرے, میں نے کیا کر لینا ہے جا کے یار. اس میں کیا کرنا ہے, میں نے کسی کی شادی میں جا کے لٹی پانی ہے, لٹی پانے لائق میں رہا نہیں, دل بڑا کرتا ہے لیکن نہیں کر سکتے. کہتے ہیں دیکھو مولوی کو کیا ہو گیا. ابھی ڈانس تو ہمیں بھی آتا ہے نا اندر اندر, دل تو کرتا ہے, لیکن اب وہ حلیہ ایسا ہو گیا کہ قاری صاحب تو دیکھو کی ہو رہے ہیں, ادھر ویڈیو بولی بھی ہے قرآن حدیث توبہ توبہ, تو یہ دیکھو ڈانس ٹک ٹاک بناتا ہے. تو میرا بھی دل ہے یار, میں اگر ٹک ٹاک بنانا چاہوں تو کیوں نہیں. آپ کو کیڑی کھورک ہے بھائی جان, آپ کی تو ٹھمکا نہیں لگا رہا نا, میں اپنے لگاؤں گا. لیکن نہیں, تو ہمیں تو کوئی کہے یہاں سے چلے جاؤ تو نہیں جا سکتے. آپ کو کئی چیزیں, برائے لے رہا ہوں کہ آپ کو کئی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کئی معلومات ہیں جو آپ کو ضرورت ہے, اچھل کود کرنے کی ضرورت. آپ کی عمر نکل گئی, کوئی تنگ پڑیں گے آپ تنگ پڑیں گے. میں اب اس وقت کہوں میں K2 پہ چڑھنا چاہتا ہوں, میرا دل بڑا ہے, ناگا پربت پہ چڑھ جاؤں, K2 پہ جاؤں. سردی پنڈی کی برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی جی ہوا چل جائے تو کھنگ لگی رہتی. K2 پہ -52 ڈگری میں میرا کیا حال ہوگا. میں چلا جاؤں اپنا شوق پورا کرنے, تو ایک میں جا کے کیا کروں, میں تو زندہ ہی واپس آنا مشکل ہے. وہاں کیڑے کو واپس آ جانا ہے, اتنی سردی میں تو بندہ ویسے ہی جمع ہوا ہے جی, کلفی نکلے اس کی واپس, کیا ہو جائے گا فائدہ. آپ بڑے عالم فاضل ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ وقت نکل گیا, وہ وقت کسی اور کا وقت تھا, وہ اگر کرنا تھا تو آپ ارلی ایجز میں کر لیتے, اب نہیں ہے. تو کئی معلومات, کئی علوم, کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیس لیس ہیں. اور میرے جیسے آدمی کے لیے تو ہر علم ہی اب برابر ہے, ہر طرح کا کھانا ایک جیسا ہے, منہ کے ذائقے ہی عجیب ہو گئے ہیں. مرغی کھا لو یا سبزی کھا لو یا دال کھا لو یا چاول کھا لو, پتہ لگتا ہے ہاں جی مزیدار. مزہ کس چیز کا, مرچوں کا, بس مرچوں کو ہی مزہ آتا ہے اس میں. تو مجھے مرچیں زیادہ ہے, مرچیں کم ہے, نمک زیادہ ہے کم ہے, 2 ٹیسٹ بس کام کریں, باقی تو فارغ ہو گئے ویسے. تو اب ہم نے کہا کوئی نئی ذائقے دار چیز کہے کہ جی نئی ریسیپی ٹرائی کریں. کر لو بھائی, آپ کی عمر ہے, آپ کر لو. میرے لیے تو ایک برابر ہے, دال ساگ دلیا ایک برابر, مرغا کھا لو یا دلیا کھا لو برابر ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوا تو اب ابھی آپ ایب نارمل ہیں,
نارمل ہے وہ اپنی عمر کے حساب سے اگر میچور نہیں ہوا اور اس کی رغبت ابھی ککڑ پہ ہی ہے اور چٹنی پہ ہے اور ساگ پہ اور دال پہ ہے اور اس کو نئے نئے ذائقے چاہیے تو وہ ایک نارمل آدمی ہے. نارمل آدمی ایک ایج میں نا آپ شادی کرتے ہیں, ایک عمر ہوتی ہے آپ کی شادی کرتے کر لیتے, باز نہیں آتے کر لیتے. کچھ لوگ بار بار شادیاں کرتے ہیں, ایک اور ایج میں شادی کرتے, ایک اور ایج میں شادی کرتے, وہ اب نارمل ہوتا ہے, عام آدمی نہیں ہوتے وہ بھی سیٹل نہیں ہوئے. نارملی تو آپ فیملی بناتے ہیں نا, ایک بار فیملی بن گئی, بیوی بچے ختم ہو گئی, بات بیٹھ گئے ہوئے ایک جگہ. لیکن ایک آدمی وہ جناب علی وہ نئی نئی رغبتیں اس کو پھر پیدا ہو رہی, مجھے کہا جی جن سے مخالف سے میری کشش ختم نہیں ہو رہی, وہ تو اب نارمل آدمی, وہ نارمل آدمی نہیں ہوتا. کیوں جی ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی صحابہ کرام, اور بھائی جان کی تھی یار, ان کی ذات تو دیکھو نا یار, ادھر بات ایک دم لے جاتے ہیں, منٹ لگاتے ہیں, آپ ہوش میں آتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھو اور انہیں دیکھو یار, ایک دفعہ کمپیئر تو کرو یار. اس اوقات میں آپ نہیں ہے کہ آپ کمپیئر کریں, سوچ بھی نہیں آنی چاہیے آپ کو. وہ کیا ہے آپ کیا ہے, سوچے تو صحیح کبھی یار, ہوش میں نہیں آتے, فضول بات کرتے, صرف قرآن اور حدیث سے آپ عقد ثانی کے فارمولے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بھائی جان وہ ان کے لیے تھے, وہ جو سنبھال سکتے, ان کا ضرور تھا. آپ تو ایک نہیں سنبھال سکتے, آپ تو آدھی نہیں کر سکتے, آدھی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پاؤ پاؤ بیوی نہ چاہیے. پوری تو بڑی مشکل ہے, پاؤ ایک تھوڑی سی ہو جائے بس, تھوڑی دیر. ابھی اب اس وقت 11 بیوی ہوں آپ کے گھر میں, اور بھائی جان ذرا سوچے ذرا ایک باری, تجھے کار نہیں جانا, باقی پھر سارے کام کر لیں. یہی بات ہے نا. جہاں ابھی آپ مسجد نبی دیکھتے ہیں, مسجد نبی میں جو ٹاپ ہر روزہ مبارک بنا ہوا ہے گنبد خضرا, اور امام صاحب کی وہ لگی ہوئی ہے محراب ہے, اس سے آگے ایک کمرہ, ایک لمبا سا وہ ہال بنے ہوئے ہیں, کمرے الگ الگ, وہ تھے حجرات امہات المومنین کے, وہاں 10 تھے, اور یہ 11واں وہ تھا جس میں آپ کا روزہ مبارک ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ والا. اس اتنی دوری پر آپ کی 11 بیویاں بیٹھی. بھائی جان آپ کے ساتھ کیا ہوگا پھر آپ کو پتہ ہے, سوچیں ذرا, آپ کو لگ پتہ جائے گا. کیوں جی, ہر وقت ڈرون کیمرے لگے ہوئے ہوں گے کہ ان کے گھر میں فساد کس لیول پہ پہنچا. بیویاں کت خانہ مچا کے وہ رکھیں گی نا, آپ کے سارے شوق لت جائیں گے کہ نہیں. آپ 11 پہ چلے گئے نا, آپ 2 کر کے دیکھ لیں, ایٹ کتے سے ویر پہ جا رہا ہے, نہیں کر سکتے آپ, گندا ماحول پہ جائے گا, بیٹا کرک ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, نہیں کر سکتے. تو بہرحال سوچ لینا چاہیے کہ ہم قرآن شریف سے جو چیز ریلیٹ کر رہے ہیں اور حدیث سے, ہمارا منہ ہے اتنا, ہم اس لائق ہیں, یا ہم کھوتے تھے سیری ہیں, ہمیں تو اوقات ہی نہیں ہے, ہمیں اپنا نیچے نیچے نیوے نیوے چلنا چاہیے. وہ بڑے معیاروں کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ انجیریں زیتون ہے, گزارے سے کھانا, یہ نہ ہو کہ جی گٹا گٹ پیے رہے ہیں جی, زیتون کے تیل کا ذکر پڑھ کے آئے, آج زیتون کا تیل لیا ہے, خدا کا واسطہ ہے مت. آپ کو پتہ ہے باہر والے, آپ نے دیکھا کھانے باہر کے بنتے ہوئے, آپ نے امریکن فوڈز کے کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ دیکھا کتنا ڈالتے ہیں وہ زیتون, وہ اتنے سے اس میں چوئی جتنے وہ سرخراک ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے, وہ نا وہ کھانا پکا کے اس میں کرتے ہیں نمک کی طرح چھڑک کے, لو جی مک گیا, ختم, تیل ہو گیا, چلو چلو رکھ دو. وہ میرے خیال ہے تیل 3 سال چلتا ہوگا ان کا 1 لیٹر. ہمارا ماشاءاللہ 10 لیٹر ایک مہینے میں چل جاتا ہے, وہ بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے کہ ایک اور لے آؤ, پاؤچ ختم ہو گیا. ہم نے تو انت چکی ہوئی ہے نا بھائی جان, تو ہم زیتون کیا کوئی شجر طہورہ سے نکل کے کوئی جامع طہور آ گیا نا, وہ بھی ہمیں ہلکا نہیں کرے گا, کیونکہ ہم نے ایکسس استعمال کرنا ہے, انت چک دینی ہے. ہرن کا گوشت ہوتا ہے نا, ہرن کا گوشت جو نا بڑا طاقتور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پورا ہرن کھا جائے پھر کیا ہوگا, انت چکی جائے گی. میں دیکھوں گا پھر کتنی طاقت آپ میں آئے گی. ساری طاقت ہسپتال والوں میں جائے گی, کیونکہ پیسے انہیں دیں گے آپ, وہ نکلوانے کے جو آپ نے کھا لیا ہے نا, وہ ٹیوب میں ڈال کے نکالیں گے اس کو, ہرن کو واپس. یہ ہرن زیادہ ہو گیا. ابھی کسی نے مجھے اسے بتایا کہ میں نے وہ فلانا وہ طاقت کی جڑی بوٹیاں, ایک جڑی بوٹی دوسری تیسری چوتھی دودھ میں ملا کے نا میں روز 1 کپ استعمال کروں.
کیوں خدا دا واسطہ جی کہ بم پھٹنا تھوڑا کی ہو گیا کہ نہیں جی انرجی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، شکر کر انرجی ختم ہو گئی، طاقت کیوں چاہیے تجھے؟ پہاڑ چکنے تو نے لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا عرض ہے کہ جی ہم کمزور نہ ہو جائے تو انجیر کھاؤ اور زیتون کھاؤ گے، قرآن شریف میں ذکر ہے کلونجی نہ ضرور کھانی ہے، ہاں جی تے شہد دا استعمال، کلونجی تے شہد شفا ہے دے وچ، حدیث ہی چاہ گیا تو کھا لو بسم اللہ کھاؤ حالے ایسی جیسی تمہاری ڈائبیٹکس۔ او تم نے پہلے رس گلوں کی انت چکی ہے، یہ یاد نہیں رہتا، جلیب پہ جلیب پھڑکاتے رہے ہو، اب تمہیں شہد یاد آ رہا ہے؟ پہلے تمہارے باپ دادا نسلیں جناب علی جلیبیوں کے انبار کھا گئے ہیں، شیرے پہ شیرہ پھڑکا گئے، سارا تمہارا لبلبا خراب ہو کے شوگر کے مریض تم ہو گئے ہو، اب تمہیں یاد آ رہا ہے شہد کھانا، تمہاری انت چک دے گا وہ، مت کھائیں، ہوش میں آ جائے۔ آپ مت قرآن اور حدیث کو مس یوز کریں وہاں پہ، وہ بھی کسی کی جان کے اوپر۔ وہ کوئی پیر صاحب ہو نا، ایک تو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، وہ موبائل چکتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی کی ہو گیا فلانا جی، اچھا انہیں موبائل کان سے لاؤ، فون پہ لگاؤ، موبائل کان سے لاؤ، کان پہ لگے کہتے لو میں دم کرتا جی، یار مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے کیا مطلب ہے، یہ پھونک جاتی ہے موبائل سے، یہ موبائل سے پھونک جاتی ہے وہاں۔ آپ کو اگر موبائل پہ آپ بات کریں، آپ کو کوئی آپ کو بھوک لگتی ہے کان میں آئی نہیں آئی، ایک دم وایا موبائل کس طرح، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ ٹرینڈ عام ہے نا، آپ نے دیکھا اس طرح؟ نہیں دیکھا، لے ایڈے پولے تو نہیں دیکھا ہی ہونا، کوئی سوچے آدمی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ لینا چاہیے بات کو یار۔ آپ کے پاس کوئی آ جائے کہ جناب علی ڈنگ بج گیا جی سانپ کا، آپ کہیں لے آؤ میں دم کر دینا، خدا کا واسطہ یار، خدا کا واسطہ بھائی اسے گئے اور اٹھاؤ اسے جلدی سے ڈاکٹر کے ہسپتال لے کے جاؤ، آپ اسی زندگی سے کھیل رہے، انسان کے پتر ہیں یار، آپ کیا چیز ہے، آپ شرم ہی نہیں آ رہی۔ آپ اس کو کہیں فوراً بھائی جاؤ چیک کراؤ، NIH پہنچو، وہیں ویکسین ہے، پتہ نہیں کون سے سانپ نے کاٹا ہے۔ ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہاں سوام ہے جہاں ہمارا اسکول ہے، وہاں نیئر بائی ایک جوان لڑکے کی ڈیتھ ہوئی اسی طرح، نیا والا شادی شدہ تھا وہ، اور وہ کوئی جھاڑیاں تھیں تو گھر والوں نے کہا ذرا گند بند صاف کر دو، وہ چھٹی والا دن تھا، لگ گیا کہیں انہوں نے وہاں چھوٹا سا سانپ بھی دیکھا تو انہوں نے کہا جھاڑیاں جلاؤ یہاں سانپ سوپ آ جاتے ہیں، صفائی کریں ویڑے کی، لگ گیا وہ، تو کہتے اس کو کوئی پتا نہیں چلا زیادہ، اور وہ صفائی کر گیا تو بس شام تک وہ بیمار ہو گیا، بخار تیز یہ وہ، سمجھ گئے، نہ کوئی زخم نہ کوئی کچھ، وہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ شاید وہ دھانس چڑھ گئی ہے، گیس چڑھ گئی اس کو، وہ آگ لگائی تھی تو گیس چڑھ گئی، بیمار ہو گیا، وہ رات تک بالکل ہی ٹن ہو گیا، لمحہ ہو گیا تو ہسپتال لے کر بھاگے، وہ تو جناب ہسپتال والوں نے ہاتھ رکھنے سے اڑا دی، وہ سوج گیا جناب، سویلنگ ہو گئی، برا حال ہو گیا، 2 دن میں وہ پھٹ گیا پورا، اس کا جو ہے نا کھال پھٹ گئی ساری، اینڈ ہی ڈائڈ، ختم، پیٹ شیٹ پھول کا پھٹ گیا سارا۔ اس کو کسی وینمس سنیک نے کاٹ لیا تھا، وہ سانپ ہوگا بہت زہریلا، 2.5 گڑیا سانپ ہوگا، چھوٹا اتنا سا وہی ہوتا ہے، اور یہ بہت اسی طرح کاٹ کے فارغ کرتا ہے، اور یہ پنڈی میں بہت ہے، پنڈی اسلام آباد کا نا یہ لوکل کریٹ سانپ یہ یہاں ہوتا ہے، اور نارمل نکلتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی کئی بار نکل آتے ہیں۔ اب ایسے میں پیر صاحب سالے اگر ٹائم نہ کرتے تو وہ بچ جاتا فوراً کوئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہاں جی کہ وہ بیری کا درخت تھا نا جی، نال بیری، تو وہ کوئی چھے چڑھ گئی جناب، اثر ہو گیا، وہ نہ کھا بیٹھی نے چیزاں انہوں، یہ دیکھو نا کہ حال کی طرح، اور بیڑا اگر خواہ سانپ کاٹ گیا اس کو، اور جناب علی اس نے اس کو اگنور کر دیا، یہ اتنا چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، اور یہ جب کاٹ لینا تو انتہائی، یعنی انجیکشن کی سوئی کا بھی درد زیادہ ہوگا، اس کا وہ بھی نہیں ہوتا، بہت چھوٹے دانت ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک کلر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تجربے پیروں فقیروں میں بہت ہوتے ہیں، اور یہ عطائیوں میں، وہ کہتے ہیں یہ ڈنگ کا علاج میں کر دوں گا، خدا کا واسطہ ہے مت مت۔ میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے NARC کے، ہمارے پاس ادھر فارم پہ آتے تھے، کوالیفائڈ صحیح جو آدمی ہوتا ہے، میں اس کے لیے بات آپ کو سنا، پڑھا لکھا آدمی، تو ہماری بڑی گپ شپ لگتی تھی، وہ نئی نئی باتیں، سمجھدار آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 4 طرح کا سانپ ہوتا ہے، یہاں ہم نے رکھا ہوا ہے،
اور ہم اس کی ویکسین بناتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جی کس سانپ نے کاٹا ہے، تو ہم نے اس کو ایک ہی ویکسین میں کنورٹ کر دیا کہ اب آپ وہ لگائیں تو مریض بچ جاتا ہے. ڈیمیج اس کو ہوگا، اگر یہ کریٹ وغیرہ نے کاٹا ہے نا یا کوبرا نے، تو وہ ہوگا نقصان، لیکن زندگی بچ جائے گی. یہ 4 طرح کے یہاں وہ گئے پاکستان میں ہے جو بالکل کلر سانپ ہے، اگر کاٹ گیا تو چھوڑے. تو یہ پیروں کو بھی خدا کا واسطہ ہے، یہ دم کرنے والوں کو بتا دے کوئی جا کر کہ یہ خطرناک ہوتے ہیں اور اس سے مت کھیل لوگوں کی زندگی. ایک اور لڑکا تھا ادھر ہمارے، وہ دوسرے وہ صحابے والی زمین کے پاس میں ملازم تھا ہمارے پاس، وہ پہلے لڑکا، پھر دبئی چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، پھر واپس آ گیا. تو وہ ایسے ہی شغل لگا ہوا تھا ادھر جنگل میں، وہ کہیں سانپ دیکھ لیا انہوں نے، وہ اس نے جیسے لڑکے کرتے ہیں ہیرو بنتی ہے، وہ اس نے نکال لیا، سانپ نے اس کو کاٹ لیا. اب وہ جب سانپ نے اس کو کاٹ لیا تو لڑکا 2 دن میں مر کے فارغ ہو گیا. میں پچھلے سال گیا نا، میں نے کہا وہ کدھر ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مڑی گیا جناب. وہ تو گیا، وہ ڈنگ مارا سی، سانپ کٹی گیا، مر گیا. وہ ایویں ہیرو بننے میں نا، کہتے پہلے سوج گیا وہ تھوڑا سا، اور پھر جناب علی لمبا رہ گیا، ہارٹ اٹیک کیا، فارغ، سارا پانی نکل گیا، ناک منہ سے خون جاری ہو. تو یہ پھونکوں سے یہ علاج نہیں کرنے چاہیے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خدا کا واسطہ قرآن اور حدیث کو مس یوز مت کریں. اگر اس میں کوئی بات آ بھی گئی نا، نعمتوں کا ذکر ہے اس میں بے شمار کا ہے، رحمان کا ذکر بھی ہے، طوفا کا ذکر بھی ہے، علوم مقصورات فی القیام کا بھی ہے. تو وہ سارے اپنے اتنا نہ لیا کرو کہ میرے واسطے، آپ اس لائق بھی ہو جائیں. پہلے آپ اسے 2 بھی ابھی اب کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا 11 تو سوال ہی نہیں، 70 ہو رہے میں دیکھوں گا آپ کیسے سوال ہے جی. 70 ہو رہے کر لینا، پتہ لگے گا. وہ ہوگی عورت ذات ہی ہوگی، عورت ذات ہوگی کہ نہیں ہوگی، زنانہ تو ہوگی. اللہ تعالیٰ مرد ذات ہے کہ نہیں؟ ہی از اے میل اور فیمیل. اللہ تعالیٰ لڑکا ہے لڑکی، چل چھڑ دو. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہی از آل مائٹی کہ شی از آل مائٹی؟ سیگا کون سا استعمال کرتے ہیں؟ مردانہ. چلو غلط پکے رہنا. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ پھر کوئی بات کریں.